يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نامی محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نامی محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی کی صدا آتی ہے۔ اے کاش ہم بھی جائیں مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوائیں آتی ہیں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوائیں آتی ہیں۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ کف پاں چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، وہ کف پاں چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، دل کرو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ بھی کہا تیرا حسن ہو گئے محدود۔ معزز سامعین، المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں جشن آمد مصطفیٰ کے سود موقع اور اوسر پر حاضر باز جملہ سادات کرام حضرت سید فرحان القادری، سید عاشق علی بابا اور خانہ کعبہ کے جملہ حجاج، ہم عمر ساتھیوں اور عزیز بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ایک ایسی مشہور اور ایک ایسی معروف آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ باتیں عرض و معروض کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی آقا و مولا مکی مدینے کے دلہا جناب احمدی مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب و شہادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک کائنات عالم کی تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ ذات پاک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پر طاقت رکھتی ہیں، ہر شے پر قدرت رکھتی ہیں۔ وہ رب کائنات اپنے بندوں پر جب کرم فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور انہی ایمان والوں سے کبھی نماز کی شکل میں عبادت کو کروا لیتا ہے، صاحب نصاب کو زکوٰۃ کی شکل میں عبادت کروا لیتا ہے، صاحب استطاعت کو
حج کے ذریعے عبادت کروا لیتا ہے، مگر جتنے بھی اعمال ہیں سب بندوں سے ہی کرواتا ہے۔ نماز بندو تم پڑھو، روزہ بندو تم رکھو، زکوٰۃ تو بندوں سے کہتا ہے کہ صاحب نصاب تم دے دو۔ حج کی باری آئی تو حج کے لیے کہا من استطاع الیہ سبیلا، کیا اے دولت والو، اے پیسے والو، اے پراپرٹی والو، زندگی میں ایک بار تم میرے خانہ کعبہ کا حج کرو، مگر قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر، قربان جاؤ رسول اللہ کی عظمت پر، قربان جاؤں اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو اپنا ایسا محبوب بنایا کہ جب بات آئی درود اور سلام کی، جب بات آئی رسول اللہ پر درود پڑھنے کی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے بندو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، بلکہ اللہ رب العزت پہلے فرماتا ہے ان اللہ نے پہلے کہا ان اللہ وملائکہ یصلون علی النبی۔ رب تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی بات آئی تو رب نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو تم پڑھ لو، بلکہ پہلے یوں کہا میں پڑھتا ہوں، وہ ملائکہ اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب رب العالمین نے کہا، اعلان کر دیا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی پڑھو، اور آخر میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میرے محبوب پر خوب خوب درود اور سلام پڑھتے جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے درود پڑھنے میں ملائکہ کو اپنا شریک کر لیا اور ایمان والوں کو بھی درود پڑھنے میں اپنا شریک بنا لیا۔ یہ میں بھی اچھا، اب دیکھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت میں سب سے پہلی ذات اللہ کی، اللہ، ان اللہ، اللہ کی ذات، و ملائکہ، پھر ملائکہ کی ذات، علی النبی، پھر نبی پاک کی ذات۔ اب تین ذاتوں کا یہاں ذکر، ایک اللہ کی ذات ہے جو درود پڑھنے والے، دوسری فرشتوں کی ذات یہ بھی درود پڑھنے والی، اور تیسری نبی کی ذات کہ جس پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تیسری ذات ایمان والوں کی۔ تو اب سوال یہ دیکھیے، اللہ رب العالمین کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دے تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر یہی مردے کو مصطفیٰ زندہ فرما دے، رسول اللہ زندہ فرما دے تو ہم کیا کہیں گے؟ رسول اللہ کا معجزہ ہے، کام ایک ہی ہو رہا ہے، ذاتیں بدلتی جا رہی ہے تو نام بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ رب کرے تو اللہ کی قدرت، نبی کرے تو رسول اللہ کا معجزہ، اور کوئی ولی کرے، غوث پاک کہے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، غوث پاک یہ کام کرے، تو کام تو تینوں ایک ہے، مگر قدرت کی جانب سے ہو
تو اللہ کی قدرت، نبی کی جانب سے ہو تو معجزہ، اور کسی ولی اللہ کی جانب سے ہو تو کرامت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کام ایک ہی ہو رہے ہیں مگر کرنے والی ذاتیں بدل رہی ہیں، نام بدل رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا درود کیا؟ اللہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کا درود کیا؟ فرشتے درود پڑھتے ہیں تو فرشتوں کا درود اور ایمان والوں کا درود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھتا ہے تو ہماری طرح نہیں کہ اللہم صلی علی، کیونکہ وہ تو خود رب ہے، اللہ تو خود رب۔ تو پھر آپ کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ اللہ بھی ایسا درود پڑھتا ہے کہ اللہم، نہیں، وہ تو خود درود ہے، وہ تو خود ذات پاک ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو سنو، میرا رب مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اللہم پڑھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ملا دیتا ہے، مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیتا ہے۔ یہی رب کا درود ہے، یہی رب کا درود ہے کہ اللہ مصطفیٰ کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ اللہ مسلسل اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ اور دوستو، اللہ رب العالمین، دیکھیے ہمارے یہاں جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں نام رکھنے والے کوئی باپ رکھے، کوئی امی رکھے، کوئی بہن رکھے، پھوپھی رکھے، مگر قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تو وہ ذات ہیں کہ جب نبی کا نام کی بات آئی تو اللہ وحدہ لا شریک نے رکھا، اور نام بھی ایسا محمد۔ جب لفظ محمد بولا جاتا ہے تو دو بار تمہارے لب آپس میں مل جاتے ہیں، دو بار تمہارے ہونٹ، تمہارے لب آپس میں مل جاتے ہیں، گویا کہ نام کی یہ تاثیر ہے کہ نام بولو تو لب مل جائے، اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو تو سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہو جائے۔ نام ہے محمد۔ ویسے تو سرکار فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، اور خود سرکار دو ناموں کی وضاحت فرماتے ہیں کہ دوسرے دو نام میرے اور بھی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ محشر میں مجھے محمود کے نام سے پکارا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عرش اعظم پر لامقام میں میرا نام احد ہے۔ نبی کے نام 4 الگ الگ دنیا ہیں، الگ الگ نام سے مصطفیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اور نام کا آپ نام بھی دیکھیں، محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی تعریف کا سلسلہ ایک سیکنڈ بھی ٹوٹنے نہ پائے، اسی کو محمد کہتے ہیں۔ تو اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر مسلسل اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرماتا ہے۔ یہ فرشتوں کا درود، یہ اللہ کا درود۔ اب فرشتوں کا کیا درود؟ فرشتے بھی یہ نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد، بلکہ فرشتوں کا درود یہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامحدود فرشتے بنائے۔ آپ نے یہ بارہا سنا کہ روزانہ صبح میں اور روزانہ شام میں 70,000 فرشتے رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب سے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بس یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
حاضری دیتے ہیں، نبی اللہ پر، رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، اور یہ فرشتے پھر واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں دیدار کرنے کے بعد۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے پھر صبح قیامت تک اسے دوسری مرتبہ آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ تو اب فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے ہما وقت بارگاہ الوہیت میں مصطفیٰ کا صدقہ مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ اے اللہ، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں تیرے قہر و غضب سے محفوظ و مامون فرمانا، تیرے حبیب کے صدقے میں بس یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی حفظ و امان مانگتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اب امتی کا درود، ایمان والوں کا درود۔ اب ایمان والے کہتے کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے ہمارے رب سلام بھیج اس نبی رحمت پر۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے ایک دعا مانگی۔ بندوں کے لیے درود ایسا کیوں؟ ایمان والوں کے لیے درود ایسا کیوں؟ کیونکہ ہر امت رسول، ہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، نبی اللہ کا ہر کلمہ پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ ہماری کیا طاقت، کہ جس پر خود رب کائنات درود پڑھیں، جس پر خود فرشتے درود پڑھیں، اس پر ہم کیا درود پڑھیں گے؟ تو بندہ خود درود نہیں پڑھتا بلکہ بارگاہ الوہیت میں عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالی، حقیقی معنوں میں درود بھیجنے والا، رحمت بھیجنے والا بس تو ہی ہے۔ اے باری تعالی، بس ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ مولا تیرے محبوب پر خوب رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یعنی کہ پڑھتا نہیں، صرف عرض کرتا ہے۔ عرض تو کرے گا۔ اب جیسے ہی تیری عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اللہ رب العزت تیری عرضی پر اللہ رب العالمین اپنی مرضی کی مہر لگا دے گا۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ جیسے ہی بندہ مومن ایک بار درود پڑھ لیتا ہے تو اس کے 10 گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور 10 گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ ایک درود شریف کی کتاب ہے دلائل الخیرات، کم سے کم اس کے 1000 سے 1500 صفحات پر 1500 صفحات ہے، اس کے ورق ہے، باندھ ہے 1500۔ اس کے مصنف، اس کے لکھنے والے حضرت محمد سلمان الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی لمبی چوڑی اتنی بڑی کتاب لکھی، وہ بھی صرف درود درود اور درود۔ تو اس وقت حضرت محمد سلمان ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا بنا کہ میں ایک سفر میں تھا اور نماز کا وقت آیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو میں وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں ایسے چلتا تو مجھے ایک گھر نظر آیا۔ اس گھر کے پاس ایک کنواں تھا، اس کے قریب گیا، میں خوش بھی ہو گیا کہ چلو کنواں مل گیا، کنویں سے پانی نکالوں گا، وضو کروں گا اور نماز کو ادا کر لوں گا۔ اب حضرت محمد سلمان جب کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پانی کھینچنے کے لیے رسی بھی نہیں تھی اور ڈول بھی نہیں تھی۔ تو آپ پریشانی کے عالم میں کہ یا اللہ کنواں مل گیا ہے مگر اندر سے نکالنے کا کوئی سادھن نصیب نہیں ہوتا، کوئی سادھن نہیں مل رہا ہے، کیا کروں؟ میری نماز قضا ہو جائے گی، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ اسی پریشانی میں آپ ادھر ادھر گھومنے لگے
تو اس چھت پر، اس ٹیرس پر، اس گھر کی ٹیرس پر، چھت پر ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر قریب 7 برس کی، وہ حضرت محمد سلمان کو دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ پھر جب زیادہ پریشان دیکھا تو 7 سال کی بچی حضرت محمد سلمان سے کہتی ہے کہ چچا کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ کنواں مل چکا ہے مگر مجھے پانی نصیب نہیں ہو رہا، مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز قضا ہو جائے گی۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد سلمان الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس وقت وہ بچی کہتی ہے میں نے تو آپ کا نام بہت سنا ہے، آپ تو بہت بڑے ولی ہیں، آپ تو بہت بڑے ولی ہیں، آپ کا نام تو بہت بلند و بالا ہے، آپ کو پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی کیا ضرورت ہے، آپ کا نام تو بہت اونچا ہے۔ پھر بچی یہ بات کرتے کرتے چھت سے بالکل قریب آئی کنویں کے، اور وہ تھوکتی ہے کنویں میں۔ حضرت محمد سلمان ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تھوک گیا یا کنویں سے پانی باہر آ گیا، پتہ نہیں چلا۔ اس بچی نے تھوک دیا، پانی باہر آ گیا۔ تو حضرت محمد سلمان اس بچی سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا کیا بات ہے کہ تو نے تھوکا اور پانی کنویں سے بغیر دوری اور رسی کے باہر آ گیا؟ تو 7 سال کی بیٹی ہے، 7 سال کی بچی ہے، اتنی کمسین عمر میں اتنی طاقت، اتنا پاور، اتنا تقویٰ کہاں سے آیا؟ تو اس وقت وہ بچی عرض کرتی ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے میں میں نے مصطفیٰ جان رحمت پر درود نہ پڑھا ہو۔ جس دن سے میں نے رسول اللہ پر درود پڑھنا شروع کیا ہے، درود کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پاور اور طاقت عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 سال کی بچی کا یہ عالم، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب 7 سال کی بچی کا یہ عالم ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا، اس کی ماں کیسی ہوگی، تربیت کرنے والی۔ تو گویا کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان میں اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، یہ اللہ کا فرض ہے۔ رمضان کی اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ پر سنتیں موقعہ ہیں کہ آپ 20 رکعت نماز سنت موقعہ تراویح کو ادا فرمائیں۔ یہ رمضان کی اسپیشلٹی ہے۔ ایسے ہی جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا مہینہ آ جائے، رسول اللہ کی پیدائش کا مہینہ آ جائے تو رسول اللہ پر خوب درود بھی پڑھا جائے اور خوب سلام بھی پڑھا جائے۔ تو یہ بڑا ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے آپ اکیلے نہیں بلکہ گھر کے اندر ایک ایسا پروگرام بنایا جائے کہ سارے گھر کی ماں بھی ہو، بہن بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بچے بھی ہوں، بچیاں بھی ہوں، زیادہ نہیں تو 10 منٹ آپ اپنے گھروں کے اندر نبی رسول اللہ پر درود پڑھنے کی محفل کو سجائیں۔ انشاءاللہ اگر یہ محفل آپ کے گھر میں سجتی ہو گئی درود اور سلام کی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہوئی نظر آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت پر خوب خوب درود پڑھنے کی اور سلام پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔